یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ پوری ایک آیت ہے اور یہاں میں نے اس کو دو ٹکڑوں میں آپ کے سامنے لکھ دیا. پہلا ٹکڑا اوپر لکھا اور دوسرا ٹکڑا نیچے لکھا. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس پہ چلتے ہیں, اس کا تھوڑا گرامیٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا پیغام کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. ٹھیک ہے, تو یا اور ایھا بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب الف لام والا مذکر منادا ہو, ہے نا. تو الف لام الذین ہے نا, تو اس لیے ایھا بھی ایڈ ہوگا تو یہ پورا حرف ندا مانا جائے گا, یا ایھا. ٹھیک ہے, باریک ترکیب ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اور آگے آئے گا منادا. تو منادا آپ کو نظر کیا ہے؟ الذین. الذین کیا ہے؟ موصول ہے. موصول کبھی بھی اکیلا کچھ نہیں بنتا, صلہ ساتھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ موصول ہے تو اس کا صلہ آنا ضروری. اور صلہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جملہ فعلیہ ہے. یہ سب سے پہلی بات, اس کا مادہ ہے حمزہ, میم اور نون. کون سی کیٹیگری ہے؟ غیر صحیح فعل ہے نا, غیر صحیح فعل. حمزہ, میم, نون. غیر صحیح کس کو بولتے ہیں؟ یا تو اس میں حمزہ آ جائے, یا حرف علت واو یا میں سے کوئی آ جائے, یا کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے, ڈبل آ جائے, ہے نا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حمزہ جب شروع میں آتا ہے تو گردان میں کچھ چینجز ہوتی ہیں. معموز الفا اس کا نام دیا تھا ہم نے نا, ہے نا. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نارمل جو ابواب ثلاثی مجرد ہے اس میں صرف مضارع کے 13 نمبر میں چینج آتا ہے. الف ڈبل آیا تھا تو ایک ساتھ ملا کر کھڑا الف ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب باب تبدیل ہوتا ہے, باب افعال ہے نا, تو باب افعال میں جب یہ مادہ جائے گا تو یہ پہلے ہی افعلا کا وزن ہے نا, باب افعال کا وزن کہ افعلا یفعلو برابر ہے. باب افعال قرآن میں استعمال ہونے والا, سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مزید فی باب, باب افعال. تو اس کا ماضی بنتا ہے افعلا. تو یہاں جب جائے گا تو ایک حمزہ آلریڈی آ جائے گا اور پھر دوسرا حمزہ, تو وہ کنڈیشن پہلے ہی جملے میں اپلائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پہلا ہی جملہ جو بنے گا وہ کھڑے زبر کے ساتھ بنے گا, آمنا, وہ ایمان لایا. ٹھیک ہے, یہ کیوں ہوا؟ ویسے نارملی امینا بنتا ہے اس طرح سے, امینا. امینا یہ ابواب ثلاثی مجرد سے بنتا ہے, لیکن یہ مادہ کہاں سے آ رہا؟ باب افعال سے. امینا جب آئے گا تو کوئی حمزہ اکٹھا نہیں ہو رہا, اس لیے کھڑا زبر وغیرہ کچھ نہیں آئے گا. وہ آئے گا 13ویں نمبر پہ مضارع میں, جہاں الف والا انا والا صیغہ آتا ہے نا, یتان میں کا الف آ رہا ہے. تو وہ یہ ابواب ثلاثی مجرد میں صرف مضارع میں 13 نمبر چینج ہوتا ہے, لیکن باب افعال میں جب جائے گا تو پہلا ہی ایک حمزہ ایکسٹرا آ رہا, تو حمزہ پلس حمزہ دونوں مرج ہو جائیں گے اور کھڑا الف آ جائے گا. تو پہلے سے لے کر پوری گردان بدل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ آمنا وہ ایمان لایا, آمنا وہ دونوں ایمان لائے, آمنو وہ سب ایمان لائے. تو ہم اس کا فاعل ہے, جملہ فعلیہ ہے لیکن باب افعال ہے. اتنا آپ دھیان رکھیں, جملہ فعلیہ ہے, فاعل باہر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے, کیونکہ 1 اور 4 کے علاوہ صیغہ ہے. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ ہے, آپ اس کو باب بھی لکھ سکتے ہیں, باب افعال. اور صیغہ نمبر 3 ہے تو فعل با فاعل, فاعل بھی اسی کے اندر موجود ہے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس موصول کے لیے صلہ بن گیا, اور یہ موصول اور صلہ ملا مل کر یہ دونوں اس کے لیے منادا بن گئے. تو یہ حرف ندا پلس منادا. ٹھیک ہے, ابھی تک میں نے آپ کو صرف سمپلی یہ بتایا تھا, لیکن اس میں ایک باریک بات یہ ہے کہ بعض اس کے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو یا ایھا یا جو بھی ہوتا ہے حرف ندا, وہ قائم مقام ہوتا ہے اصل میں ادعو فعل کے. ادعو, ادعو مطلب میں پکارتا ہوں, میں پکارتا ہوں, مطلب یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے میں پکارتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا, اس کو ہڈن مانا جاتا ہے. جہاں بھی یا آ جائے گا, یا ایھا الذین آئے گا, یا ایتو آئے گا, تو وہاں پر ادعو فعل اس کا قائم مقام جملہ فعلیہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹیل کی بات ہے, یہ اگر آپ نہ بھی یاد رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہڈن اس کو مانا جاتا ہے کہ ادعو فعل کے قائم مقام یہ لفظ ہے یا ایھا. ٹھیک ہے, بہرحال تو حرف ندا اور منادا یہ یہاں پر آپ کا مکمل ہو گیا. اچھا, جب بھی جملے میں کسی کو ندا دی جاتی ہے, یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی تھی, جب پہلے تو آواز دی جاتی ہے اور آواز دینے کے بعد کچھ بات کہی جاتی ہے نا. جیسے ہم نے پڑھا تھا قوالا فعل پڑھا تھا, ایک قاف واو اور لام مادہ. تو جب بھی کسی نے کہا قالا, اس نے کہا, تو کچھ نہ کچھ کہا ہے نا, تو پورا جملہ آگے آتا تھا جو مقولہ بنتا تھا. ویسا ہی حرف ندا کے ساتھ ہوتا ہے. حرف ندا اور منادا جب آتے ہیں تو اس کے آگے پوری ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کا مقصود بن ندا کہلاتا ہے. یعنی آواز کیوں دی آپ نے, اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ مقصود بن ندا ہے پورا کا پورا.
ٹھیک ہے. مقصود بن ندا یعنی جس لیے آپ نے آواز دی, جس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آواز دی, وہ مقصد کیا ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے اور پورا ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کا ندا, یعنی ندا اور حرف منادہ مل کر, اور یہ پورا کا پورا مقصود بن ندا ہے, مطلب یہ پورا ایک جملہ ہے. یہ مل کر جیسے قول اور مقولہ مل کے ایک جملہ بنتا نا پورا, تو ویسے یہ ندا اور مقصود بن ندا مل کر پورا ایک جملہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں یعنی ادو یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے, اب آ رہا ہے مقصود بن ندا, اللہ تعالیٰ نے کیوں صدا لگائی ایمان والوں کو. ٹھیک ہے, تو یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے. اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے مقصود بن ندا, تو یہاں تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے لیکن اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کتبہ یہ آپ کا دیکھا ہوا فعل ہے نا, کاف تا اور با مادہ. عام طور پہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا, اس کے معنی تھا لکھنا, ہے نا, کتبہ. ٹھیک ہے, لکھنا. تو یہ کتبہ بنتا ہے نارمل, لیکن یہاں پر کتبہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کتبہ. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آخری والے پر زبر ہے, مطلب یہ تو ماضی ہے, ماضی کا جملہ ہے. لیکن آپ کو پہلے والے پر پیش دکھ رہا, دوسرے والے پر زیر دکھ رہا, تو ایک ڈاؤٹ فل کنڈیشن بن رہی. کون سی والی؟ مجہول. افعلا کا وزن, فعلا, یہ وزن یاد رکھیں. فعلا کا وزن جب آئے گا ماضی میں, یعنی آخری سے پہلے والا زیر اور ادھر جتنے بچ گئے ادھر پیش, تو یہ مجہول ہوتا ہے, پیسیو وائس. ٹھیک ہے, تو کتبہ اس نے لکھا, کتبہ کتبہ وہ لکھ دیا گیا, پیسیو وائس ہے نا. کتبہ اس نے لکھا, کتبہ وہ لکھ دیا گیا. تو یہ کیا اصل میں پیسیو وائس میں پڑھا تھا نا, یہ کتبہ کو اگر آپ کو پیسیو پڑھنا ہے آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے, بتایا تھا میں نے. آخری سے پہلے والے کو لازماً زیر کرنا, پیچھے جتنے بچ گئے پیش کر دینا, کتبہ. تو یہ پیسیو ہے. ٹھیک ہے, مجہول جملہ ہے. اور کون سا مجہول ہے؟ ماضی. اچھا, صیغہ نمبر کون ہے؟ مجہول کی بھی گردان ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے, کتبہ, کتبہ, کتبو, ہے نا. تو صیغہ نمبر 1 ہے, تو اس کا نائب فاعل, اس کا نائب فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کون سی حالت میں, کون سی حالت میں ہوگا نائب فاعل؟ حالت رفع میں. حالانکہ مفعول ہوگا, لیکن پیسیو وائس میں اس کو اسٹیٹس دیا جائے گا فاعل کے برابر, حالت رفع میں وہ لکھا ہوا گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا کتبہ آپ کا فعل ماضی مجہول. آگے آپ دیکھیں کوئی اسم آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہا؟ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس کا نائب فاعل ہے. کیا لکھ دیا گیا؟ سیام. سیام صوم کی جمع ہے, صوم کہتے ہیں روزے کو. روزے لکھ دیے گئے, یا روزے فرض کہیے, کتبہ کا فعل کبھی کبھی لکھ دی گئی, مطلب بات اوتھینٹک ہو گئی, فائنل ہو گئی, بس فرض ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس معنی میں. تو اب کیا لکھ دیا گیا؟ اب یہاں پر آ گیا روزے لکھ دیے گئے, سیام لکھ دیے گئے, کیونکہ اس کا نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے, کس کی طرف سے لکھے گئے؟ وہ ہڈن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر مجہول جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا, ظاہر سی بات ہے, لیکن انداز مجہول والا ہے. ٹھیک ہے, سب کو معلوم ہے کون آواز دے رہا؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں فاعل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, کس نے لکھا. ٹھیک ہے, کتبہ بیچ میں علیکم کیا ہے؟ جار, اور یہ ہوگا نائب فاعل آپ کا. ٹھیک ہے, نائب فاعل ماضی مجہول, اس کا نائب فاعل یہاں پر حالت رفع میں. ٹھیک ہے, جار مجرور. ٹھیک ہے, جار مجرور کیا بنتا ہے؟ متعلق بنتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. جار حرف جر الا اور کم کی ضمیر, جار اور مجرور. ٹھیک ہے, یہ متعلق بن جائے گا. تو حالت رفع میں کہاں سے ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ آن ایٹ پر پریپوزیشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ضمیر آئے گی کون سی آئے گی؟ حالت جر والی ضمیر کون ہے؟ انتم کی جگہ پر کم. انتم رفع والا چارٹ ہے, تو یہ جار اور یہ مجرور اس طرح سے لکھا جائے گا علیکم. آپ نے پیش دیکھ کر بول دیے, زیر زبر پیش نہیں دیکھنا. رفع نصب جر پہلے جو ہم نے شروع کرے تھے, بار بار جس پہ زیادہ فوکس کیے تھے, وہی مسئلہ اصل میں عربی میں سب سے زیادہ کنفیوژن اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جار مجرور ہے جو متعلق بنے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کیا ہے؟ کاف. تو کاف بھی کیا ہے؟ حرف جر ہے, مانن جیسا. ٹھیک ہے, ہاں, تشبیہ دینے کے لیے. تو یہ آپ کا حرف جر, حرف جار. اس کے بعد مجرور آئے گا, تو آ گیا ما ہے, ما موصول مجرور ہے نا,
تو اب یہ سوالیہ تو آ نہیں سکتا، نہ منفی والا آ سکتا کیونکہ مجرور بن کے آ رہا ہے، تو صلہ اور موصول بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ما موصول ہے، بعض لوگ اس کو ایک اور نام دیتے ہیں ما مصدریہ. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب ہم نے اس دن ایک آیت کی تھی تو اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ما موصول آیا، اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، یہاں بھی اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے موصول، لیکن جو کا ترجمہ اگر آپ یہاں کریں گے تو ترجمہ بگڑ جائے گا. جیسے تو اس میں آ گیا نا کاف آ گیا، یہ ماں کا ترجمہ آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، اس لیے اس کا نام ہے ما مصدریہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے اس کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کرتا ہے، وہ تفصیلی باتیں، بس آپ اس کو سمپل سمجھ لیجئے کہ ما موصول ہے، بس ما موصول ہے، ٹھیک ہے. اس پہ زیادہ ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں. اور ما موصول کے ساتھ اس کا دوسرا نام ہے ما مصدریہ، اور جب یہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو موصول ہے تو صلہ ہوگا، ہے نا، وہ مل کر دونوں کاف کے لیے مجرور بنیں گے، ٹھیک ہے. موصول اور صلہ مل کر، کیونکہ موصول اکیلا کچھ بھی نہیں بن سکتا، کاف کو کیا چاہیے، مجرور چاہیے، تو مجرور ما موصولہ پلس صلہ. صلہ آپ دیکھیں کہ وہی واپس سے ریپیٹ ہے، جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہی آپ کا فعلیہ ماضی مجہول سیم ہے بالکل، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے کہ آگے حالت رفع میں کوئی اسم موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کو ہم مان لیں کہ نائب فاعل اس کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں الا، تو یہ دیکھیے یہ جملہ یعنی یہ ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس کاف کے لیے مجرور بن جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. لیکن اسی کے آگے جملہ فعلیہ اتنا نہیں ہے صرف کتبہ، بلکہ آگے علی الذین من قبلکم، یہ بھی اس کا ہی پارٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا متعلق ہوگا، یہ جو آیا متعلق وہ مین جملے کا متعلق ہے، اور یہ کس کا متعلق ہے، اس جملے کا. یہ پورا جملہ بنے گا ہاں اس کا صلہ، اور یہ جار مجرور ہوگا پورا کا پورا، ٹھیک ہے. تو یہ کتبہ فعل پلس فاعل ہو گیا، علی الذین جار مجرور، اور الذین جو ہے وہ اکیلا نہیں بنے گا، ہے نا، صلہ آئے گا. تو صلہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا جملہ بھی رہ سکتا ہے اور جار مجرور بھی صلہ بن سکتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے شبو جملہ، یا تو پورا جملہ اسمیہ صلہ بنے گا، یا جملہ فعلیہ صلہ بنے گا، یا جار مجرور بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ من جار قبل مجرور قبل مضاف اس میں ظرف، اور یہ مضاف الیہ، یعنی یہ ظرف ہے، اس میں ظرف، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ہو گیا آپ کا جار پلس مجرور، ٹھیک ہے. یہ جار مجرور اس کا صلہ بن گیا، ٹھیک ہے، اور یہ مل کر پورا ایک بن گیا متعلق اس فعل کے، ٹھیک ہے. اور یہ فعل پورا جملہ فعلیہ ہو کر اس کا صلہ بن گیا، اور یہ کاف سے جڑ کر پورا کا پورا اس کا مجرور بن گیا. کافی پیچیدہ کنسٹرکشن ہے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ سیام میں اسی کا بھی نائب فاعل اسی کا بھی رہے گا جی، السیام ہاں وہ چونکہ جملہ اسی سے جڑا ہوا ہے تو بات وہی ہو رہی ہے آگے کنٹینیو میں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر یہ جملہ مکمل ہو گیا. اب ترجمہ آپ کیسے کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ کا ہو گیا ندا اور منادا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اس طرح سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اب یہاں جملہ مین جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، لکھ دیے گئے تم پر روزے، یا فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما جیسے. اب یہاں ماں کا ترجمہ جیسے جو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بس جیسے میں آ گیا وہ انکلوڈ ہے، ٹھیک. جیسے کتبہ لکھ دیے گئے تھے یا فرض کر دیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم تم سے پہلے کے. اب یہاں تم سے پہلے کے کا آپ ترجمہ اردو محاورے کے اعتبار سے کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لکھ دیے گئے تھے، تم پر بھی کر دیے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا پیچیدہ کنسٹرکشن ہے. اس کے بعد کا ایک دم سمپل ہے، یہ جو ٹکڑا ہے لعلکم تتقون، ٹھیک ہے. تو آپ کو معلوم ہے لعل کیا ہے، ہاں انا کی فیملی کا ممبر ہے، انا و اخواتھا، انا انا لعل ہے نا، لیتا، ٹھیک ہے. تو یہ انا کا سمجھیے اس فیملی کا، تو اس کو بولتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، یا انا و اخواتھا وہ حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک. اور حرف مشبہ بالفعل جو ہے جب آئے گا تو اس کے آگے پورا جملہ اسمیہ ہوگا، کیونکہ انا و اخواتھا جملہ اسمیہ پر ہی آتے ہیں. اگر اس میں ما انکلوڈ ہو جائے تو پھر جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتے، لیکن یہاں پر لعل ما نہیں ہے، صرف لعل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ اوریجنل میں تھا کیا، انتم تتقون، یہ تھا جملہ، ٹھیک ہے. انتم مبتدا ہے نا،
ضمیر ہے تم سب، ضمیر حالت رفع میں ہے، مبتدا اور معرفہ ہے. خبر ہے تتقونا. تتقونا یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. اب یہ مادہ اصل میں جو ہے یہ بڑا پیچیدہ مادہ واو قاف اور یا. اور کام بھی بڑا پیچیدہ ہے، واو قاف اور یا. ہاں اب یہ مسئلہ کیا ہے، دو حرف علت جو ہم نے نہیں پڑھے، لفیف. تو اب اس کو آپ ٹینشن اس کا چھوڑ دیجئے فی الحال. یہ سمجھ لیجئے کہ جب چینجز ہوں گے سارے اور مضارع کی گردان چلیں گی تو یہ صیغہ آئے گا تتقونا، انتم اس کا فاعل ہوگا. باقی وہ چینجز کیا ہوئے، اس سے تقوا کا جو مادہ اصل میں واو قاف اور یا، تو یہ پیچیدہ ہے بہت، وہ ہم نے نہیں پڑھا. تو بہرحال اب اتنا سمجھ لیجئے کہ فعل پلس فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہے اور مضارع ہے. اس کا فاعل کون ہے، انتم. ٹھیک ہے. اور یہ واو قاف اور یا بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بچنا یا بچانا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ یعنی فعل مضارع اور اسی کے اندر اس کا فاعل بھی موجود ہے جو کہ انتم ہے. ٹھیک ہے. تو پورا جملہ بن جائے گا اور پورا جملہ اس مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ مکمل تھا. لیکن وہاں پر جیسے ہی لعل آیا تو کیا ہوگا، انا و اخواتها جب بھی آتے ہیں انا انا تو وہ مبتدا کو حالت نصب میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو انتم سے کنورٹ ہوگا حالت نصب والی ضمیر. اس کے پیرالل ضمیر کون سی ہے، کم. تو وہ ہو جائے گا لعلکم. اب یہ ہو جائے گا لعل کا اسم اور یہ لعل کی خبر. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے آپ میں پورا ایک جملہ بن رہا ہے. امید ہے کہ تم بچ سکو گے، یا تم اپنے آپ کو بچا سکو گے، یا تم تقوی اختیار. الگ الگ ترجمے ہو سکتے ہیں الفاظ کے اعتبار سے، لیکن واو قاف اور یا کا اصل میننگ ہوتا بچنا اور بچانا. ٹھیک ہے. تو امید ہے، یعنی تم سے ہم نے پڑھا لعل کا استعمال امید کے لیے اندیشے کے لیے دونوں میں سے ہوتا ہے. شاید کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، شاید کہ تم بچ سکو، یا تم سے امید کی جاتی ہے کہ تم بچ سکو. زیادہ مناسب ترجمہ یہ ہے کہ تم سے امید کی جاتی ہے کہ تم بچ سکو. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ اپنے آپ میں ایک پورا جملہ ہے. تو اس کے تعلق سے یہ آپ کو ملے گا کہ یہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے جملہ تعلیلیہ، علت وجہ بتانے والا، ریزن. یہاں کیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ روزے فرض کیے گئے، اس کا ریزن کیا ہے وہ اس جملے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ ہے جملہ اسمیہ، لیکن اس کو جملہ اسمیہ تعلیلیہ کہتے ہیں. تعلیل کہتے ہیں عربی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تعلیلیہ، وجہ بتانے والا، ریزن. تو یہ ریزن بتانے والا جملہ یہاں پر آیا. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تم سے امید کی جاتی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے یا تم اپنے آپ کو بچا سکو گے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت ہے اور اس میں رمضان کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے. تو بہت اہم آیت ہے اور اس میں روزے کا یا رمضان کا اصل مقصد جو بتایا گیا لعلکم تتقون، اور تتقون کا مادہ میں نے آپ کو بتایا واو قاف اور یا. تو اس کے تعلق سے بہت ساری آراء پائی جاتی ہیں کہ ایک تو اس کا لفظی ترجمہ، اور ڈکشنری سے ہی پہلے دیکھنا چاہیے کہ ترجمہ کیا ہے. تو یہ واو قاف اور یا کا ترجمہ ہوتا ہے بچنا یا بچانا. نون وقایا کر کے گرامر میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، میں نے چھوڑ دیا تھا اسکپ. وہ دو حروف کے درمیان میں آتا ہے کہیں کہیں تجوید میں، تو اس کا نام ہے نون وقایا. وہ کسی چیز سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بچاتا ہے. بہرحال وہ تفصیل ہمارے جاننے نہیں. وقایا یا واو قاف اور یا مادہ جو بچنے کے معنی میں. ٹھیک ہے. اور یہی ہم کو تفسیر جو ہے حدیث کے ذریعے سے یا روایت کے ذریعے سے ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور معروف روایت ہے کہ حضرت عمر جو امیر المومنین کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر تقوی کیا ہے اس کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. سب لوگوں نے اپنی اپنی آراء پیش کی. ابی بن کعب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو خاموش تھے. حضرت عمر نے کہا کہ آپ بھی اپنی رائے پیش کریں. ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جن کو قرآن کا بہت اچھا علم تھا اور اللہ کے رسول نے ان کی قرآن کے علم کے معاملے میں بہت تعریف بھی کی. تو انہوں نے جو رائے پیش کی اپنی اس تقوی کے تعلق سے، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک مثال سمجھایا کہ تقوی اصل میں کہتے کس کو ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنگل میں ایک سفر کر رہا ہے، دونوں طرف سے خاردار کاٹیاں ہیں، بہت زیادہ کانٹے ہیں، بہت تنگ راستہ ہے، چلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، نیچے بھی کانٹے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ نیچے راستے میں بھی موجود ہے، اور دونوں طرف سے جھاڑیاں ہیں. اس تنگ راستے سے جب وہ گزرتا ہے تو جس طرح اپنے دامن کو، اپنے جسم کو آس پاس کے خطرات سے بھی بچاتا ہے اور اپنے قدم بھی بہت پھونک پھونک کر رکھتا ہے. یہ تقوی ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانا. کس سے بچانا؟ تو پھر اس کی مزید تفصیلات ملتی ہے کہ اللہ کی معصیت سے بچانا، یعنی انسان اپنے آپ کو
اللہ کی نافرمانی سے بچائے. اس کے پیچھے دو موٹیوز ہونا چاہیے, دو اس کے پیچھے جو ہے سمجھ لیجیے محرک ہونا چاہیے. پہلی چیز ہے اللہ کا خوف. اسی لیے اکثر لوگوں نے تقوی کا ترجمہ کیا اللہ کا خوف, حالانکہ اس کا اصل مطلب ہوتا بچنا, ٹھیک ہے. لیکن بچنا کس مقصد سے ہو؟ اللہ کے خوف سے. دنیا والوں کے ڈر سے بچنا بھی ہو سکتا ہے نا, برائی سے دنیا والوں کے ڈر سے بھی انسان بچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا خوف اس کا پہلا محرک ہے. اور دوسرا ہے خوف کے ساتھ ساتھ رجا یا امید, اللہ کی رحمت کی امید. یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں اور ان دونوں کے نتیجے میں جب انسان اپنے آپ کو برائیوں سے گناہوں سے بچاتا ہے تو وہ متقی کہلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سے خوف کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دینا. خوف کا مطلب سانپ بچھو والا ڈر نہیں, بلکہ وہ بتایا احترام کے ساتھ. جس طرح ایک انسان کو اپنے باپ کا, اپنے والد کا خوف ہوتا ہے کوئی غلط کام کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, تو اس میں شفقت بھی ہوتی ہے اور احترام بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا خوف اس اعتبار سے, یعنی موذی جانوروں سے یا جس طرح ہم دوسری چیزیں لڑتے ہیں اس کو خوف, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک اور چیز ہے جو ہونا ضروری ہے, تقوی کا پارٹ ہے, وہ بھی کہ اللہ کی رحمت کی امید. صرف خوف نہیں, اللہ تعالیٰ صرف ڈراتا نہیں ہے, بلکہ جہاں بھی جہنم کا ذکر ہے آپ کو جنت کا ذکر ساتھ میں ملے گا, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں اور یہ دونوں جب محرک بنتی ہیں تو پھر آدمی بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, اور یہی چیز کہلاتی ہے تقویٰ, ٹھیک ہے. اور اسی سے متقی بنتا ہے. متقی کا جو عربی میں ایک اور لفظ ہے اتقان. تو اتقان کا ایک لفظ ہوتا ہے پختہ, پکا, مضبوط یا کامل. تو کامل تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن مضبوط انسان بن سکتا ہے. استقامت جس کو ہم کہیں گے, دین پر استقامت, وہ اس تقوی کے نتیجے میں. متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ مضبوطی ہو, جو مضبوط جم جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کے خوف اور اللہ کی رحمت کی امید والا جو اس کا محرک ہے اس سے ہٹا نہ سکے. جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اہدنا الصراط المستقیم, اس راستے پر وہ بغیر کسی دنیا کے بہکاوے میں آئے ہوئے چلتا رہے, یہ تقویٰ ہے, ٹھیک ہے. اس کے مختلف تعویلات لوگوں نے بیان کی. ایک مطلب تو یہ بچنا اور بچانا, دوسرا مطلب ہے پختہ ہو جانا, مضبوط بن جانا, کامل ہو جانا. اس طرح مختلف چیزیں آئی ہیں, اور یہی روزوں کا مقصد ہے. رمضان کے روزوں کا مقصد یہی تقویٰ پیدا کرنا. دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ رمضان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے جب ہوتے ہیں تو اب 14 گھنٹے کے روزے ہیں, 15 گھنٹے کے, ایک دم شدید گرمی ہے, اور اس کے اندر دوپہر کا وقت ہوتا ہے. دوپہر میں ہم جو ہے دھوپ میں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے پانی ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن وہ وضو کرتے وقت بھی بڑا لحاظ کرتے ہیں کہ پانی کا ایک حلق میں گوڑ بھی نہ جائے, ہے نا. تو وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کس سے بچاتے ہیں؟ حلال چیزوں سے بھی بچاتے ہیں, ہے نا. کھانا پینا حلال چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانے کا کنسیپٹ پیدا کرنے کے لیے ان حلال چیزوں سے بھی انسان کو روک دیا ایک خاص وقت کے لیے کہ تم کو یہ بھی نہیں, اس سے بھی بچنا ہے. تو ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں, اور وہ 1 مہینے کی پریکٹس پھر ہم کو اس قابل اس نے بنانا چاہیے کہ ہم جو ہے معصیت سے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کے کہنے پر حلال چیز سے رک سکتے ہیں تو پھر باقی 11 مہینے حرام سے بھی رک سکتے ہیں. صرف ہمارا ارادہ مضبوط اگر ہو, وہ مضبوطی تقویٰ, ٹھیک ہے. اگر ارادہ مضبوط ہو تو ہم جو ہے پھر وہ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح تقوی کے ساتھ یا لعلکم تتقون کی اس کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہی روزوں کا مقصد ہے. صوم اور سیام کا لفظ اگر اس میں بھی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے تو اصل میں وہاں عرب میں یہ رواج تھا کہ جن گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا صوم کا. ان کے منہ باندھ دیے جاتے تھے اور ان کو سب گرمی میں چھوڑ دیا جاتا تھا, بہت کام ان سے لیا جاتا تھا, کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا, اور ان کو جنگ کے لیے مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس گھوڑے کو وہ ٹریننگ جو دی جاتی تھی اس کو کہتے تھے وہ صوم, ٹھیک ہے. تو وہ گھوڑے کو رکھانے والا ایک روزہ جس کو ہم کہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے وہی لفظ آیا ہے, اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جتنی بھی اقوام پائی جاتی ہیں سب کے یہاں روزے کا تصور پایا جاتا ہے, الگ الگ کیفیت میں ہے. ہمارے یہاں بھی شروع میں ابتدا میں کچھ اور تھا شریعت محمدی میں, لیکن پھر اس کے بعد تبدیلیاں ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال یہ اس آیت سے ہم یہ بات کو پہنچے گا کہ ہم پر جو مہینہ سایہ فگن ہے رمضان کا مہینہ, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. اگر ہم اس روزے کے ذریعے سے یہ صفت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے رمضان کامیاب ہے.